الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. گزشتہ کل ہم لوگوں نے پڑھا کہ اسم ہو یا فعل ہو اس کا اعراب کیسے ہوتا ہے. اسم ہو تو ظاہر بات ہے وہ 9 قسموں میں سے کسی ایک قسم میں سے ہوگا اور اس کا اعراب کیا ہوگا. اگر فعل ہے تو کیا اعراب ہوگا. اور یہ بھی بتایا تھا کہ اسم اگر ہے تو 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفعی، نصبی اور جری. 3 ہی حالت ہوگی اعرابی حالت. اور اگر فعل ہے تو بھی 3 حالت ہوگی، رفعی، نصبی اور جزمی. اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر اسم ہے تو حالت رفعی کا مطلب کیا ہے، مرفوعات میں سے کوئی ہو. اور اگر حالت نصبی میں ہے اس کا مطلب کیا ہے، منصوبات میں سے کوئی ہو. اور مجرور ہو یا حالت جری میں ہونا کیا مطلب، یعنی مجرورات میں سے ہو. لیکن فعل میں ایسا نہیں ہے. فعل میں حالت رفعی کا مطلب کیا ہے کہ شروع میں فعل مضارع سے پہلے کیا نہ ہو، ناصب اور جازم نہ ہو. اور ناصب یعنی حالت نصبی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے نواسب میں سے کوئی ایک ناصب ہو، نصب دینے والا کوئی عامل ہو، ان لن کئی اذن میں سے. اور حالت جزمی کا مطلب کیا ہے، یعنی فعل مضارع سے پہلے کوئی کیا ہو، جزم دینے والا عامل ہو. لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ میں سے. تو آج چونکہ اسی سے متعلق ہے اس لیے آج ہم لوگ جانیں گے کہ دنیا میں کوئی بھی اسم ہو، دنیا میں کوئی بھی اسم ہو، فعل نہیں بلکہ اسم اگر ہے تو ظاہر بات ہے 3 ہی حالت ہوگی، یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا کیا ہوگا، مجرور ہوگا. تو کہیں بھی اب قرآن شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے جائیے، یہی 3 چیزیں ہوں گی. اگر فعل ہے یا حرف ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے. اسم اگر ہے تو اس کی 3 ہی حالت ہوگی، یا کیا ہوگا، مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. تو مرفوع ہونے کا کیا مطلب، یا مرفوع جب ہوگا تو یعنی کیوں مرفوع ہوگا، ہم کو جاننا ہے کہ مرفوع اگر ہے تو کیوں ہے. تو مرفوعات کتنے ہیں، جیسے شروع میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین. جب ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ تو 2 الحمد پر کیا ہے، ضمہ ہے. دال پر کیا ہے، ضمہ ہے. تو یہ اسم ہے. اسم کی علامت کیا ہے کہ الف لام ہے اس میں. تو ہاں، شروع میں الف لام ہونا یہ اسم کی علامت ہے. اور اس پر کیا ہے، ضمہ ہے، الحمد. تو 2 پر ضمہ ہوا. اب ہم کو تلاشنا ہے کہ یہ مرفوع ہے، حالت رفعی میں تو ہے لیکن مرفوعات میں سے کون سی قسم ہے. اب ہم کو دماغ جو ہے لڑانا ہے، عقل دوڑانی ہے کہ ان مرفوعات میں سے کون سی قسم ہے. اب مرفوعات کو ہم کو جاننا ہے کہ مرفوعات کتنے ہیں. اگر ہم یہ جان لیں کہ اگر اسم ہے تو اور مجرورات کیا ہیں تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ترکیب میں کیا واقع ہے. آئیے دیکھتے ہیں مرفوعات کتنے ہیں. کل 8 ہیں. یعنی کہیں بھی اگر ضمہ ہے تو ضمہ ہونا حالت رفعی میں ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرفوعات میں سے کوئی ایک ضرور ہے. مرفوعات 8 ہیں. کتنے ہیں، 8 ہیں. سب سے پہلے دیکھیے زید قائم. زید ترکیب میں کیا ہے، مبتدا ہے. ترکیب میں مبتدا کب ہوتا ہے، جب شروع میں کوئی عامل نہ ہو. شروع میں کوئی عامل نہ ہو اور وہ لفظ کیا ہو، اسم ہو. لفظ کیا ہو، اسم ہو. اور اس سے پہلے کوئی عمل دینے والا عامل نہ ہو، نہ ناصب نہ جازم، کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی عامل نہ ہو. یہاں زید مبتدا ہے اور قائم کیا ہے، خبر ہے. کیسے پتہ چلا مبتدا اور خبر ہے، جب معنی پر غور کرتے ہیں تو معنی کیا کرتے ہیں، ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ زید کھڑا ہے. تو ہمیشہ جہاں بھی مبتدا خبر ہو اس کا ترجمہ اردو میں کیسے کرتے ہیں، ہے سے کرتے ہیں. زید کھڑا ہے. ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، یہ ایک قلم ہے. ھذہ نظارۃ، یہ چشمہ ہے. لیکن اگر کہیں ھذا الکتاب، ذالک الکتاب، تو ذالک الکتاب کیا ترجمہ کریں گے، وہ کتاب ہے. کیا ہم نے ترجمہ میں ہے آیا تو گویا کہ مبتدا خبر نہیں ہے. کیا ہے یہ، موصوف صفت. صرف مشار الیہ موصوف صفت بنا، صرف مبتدا ہے، خبر ابھی نہیں ہے. لیکن یہاں کہیں گے زید قائم. اب مبتدا یعنی اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ زید کیا ہے، کھڑا ہے. تو اسی لیے جب ہم فرق کریں گے، اگر کہیں ھذا کتاب اور ھذا الکتاب،
دیکھیے الف لام کا صرف فرق ہے. ہاذا کتابن، ہاذا، ہاں یہاں کیا ہو جائے گا مبتدا اور یہ کیا ہوگا خبر. اور ہاذل کتابو، ہاذل کتابو، تو مشار مشار الیہ مل کر کے یعنی موصوف صفت مل کر کے کیا ہوا صرف مبتدا، ابھی خبر نہیں آئی ہے. ہاں تو یہ اچھی طرح سمجھنا ہے کہ یہ مبتدا ہوگا اور یہ کیا ہوگی خبر ہوگی. تو مرفوعات میں سے ایک چیز کیا ہے مبتدا ہونا ہے. مبتدا ہمیشہ کیا ہوگا مرفوع ہوگا. پہلی چیز ہے مبتدا. دوسری چیز کیا ہے مرفوعات میں سے خبر. یہاں ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. الحمد میں دال پر جو ضمہ ہے کیوں ہے؟ ہاں مرفوعات میں سے کون سی قسم ہے اس میں؟ اب ہم جتنے بھی مرفوعات ہیں ہم کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ کون کون ہے. مرفوع اگر ہے، ضمہ اگر ہے، حالت رفع میں اگر ہے تو ہم کو نظر دوڑانی ہے کہ ان مرفوعات میں سے کون سی قسم ہے. اگر یہاں یعنی یہ اس کو لے لیجیے الحمد دال پر ضمہ ہے، یہاں نظر دوڑائیے مبتدا ہو سکتا ہے، باقی خبر نہیں ہو سکتی، فاعل نہیں ہو سکتا، نائب فاعل نہیں ہو سکتا، کانا کا اسم نہیں ہو سکتا، ان کی خبر نہیں ہو سکتا، لا نفی جنس کی خبر نہیں ہو سکتی. ہاں اسی طرح سے ما و لا کا اسم نہیں ہو سکتا. گویا کہ مبتدا کے علاوہ یہاں کچھ نہیں بن سکتا. تو ترکیب میں کیا کریں گے اس کو الحمد کو مبتدا. الحمدللہ کیسے ترکیب کریں گے؟ الحمد ہے مبتدا اور لام حرف جر یا جار اور اللہ مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق ہوا محذوف، چاہے فعل مانے یا اسم مانے، کائن یا ثابت یا استقرہ یا مستقرن، کسی سے پوشیدہ مان کر کے وہ کیا ہوگا شبہ فعل ہوگا اور وہ کیا بنے گا خبر، مبتدا کی خبر. تو الحمد یہ مبتدا اور لے یہ مل کر کے کیا ہے خبر ہے. مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. اب ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. کیا کریں گے؟ ہیں کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ مبتدا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ خبر، مبتدا اور خبر کی ترکیب ہے. تو پہلی چیز ہے مرفوعات میں سے مبتدا ہونا. مبتدا کب ہوگا؟ جب اسم ہو اور شروع میں کوئی عامل نہ ہو. اور مبتدا ہے اگر کسی چیز کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں، زید ایسا ہے، کتاب اچھی ہے، طالب علم محنتی ہے، تو کسی چیز کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں تو جس چیز کے بارے میں خبر دیں گے مبتدا، گویا کہ اسی سے آغاز کر رہے ہیں، وہ ہے مبتدا. اور جس کے ذریعے سے خبر دیں گے وہ چیز کیا ہوگی خبر. تو یہاں زیدن زید کھڑا ہے تو قائم کیا بنا خبر. الطالب مجتہد، الطالب کیا ہوا مبتدا اور مجتہد کیا ہوا خبر. الطالب مجتہد یہ بھی مبتدا خبر، یہ بھی مبتدا خبر. دو مثال اس لیے کی کہ ایک مبتدا کی ایک خبر کی واضح ہو جائے. تو زیدن یہاں مبتدا ہے اور یہاں الطالب مبتدا ہے، مجتہد کیا ہے خبر ہے. تو گویا کہ مبتدا بھی مرفوعات میں سے ہے اور خبر بھی کیا ہے مرفوعات میں سے. یہ مبتدا یہ خبر یہاں دونوں مرفوع، یہاں بھی یہ مبتدا اور یہ خبر دونوں کیا ہے مرفوع ہے. تو مبتدا ہونا اور خبر ہونا یہ مرفوعات میں سے. تیسری قسم کیا ہے؟ فاعل ہونا. دنیا میں کہیں بھی اگر فعل ہے تو فعل کا کیا ہوگا فاعل ہونا ضروری ہے، فاعل کا ہونا ضروری ہے. اب فاعل یا تو ظاہر ہو، فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کا مطلب فاعل کا مطلب کرنے والا. لفظی طور پر کیا کہتے ہیں؟ فاعل کا مطلب کرنے والا. یعنی کوئی بھی فعل ہو تو اس فعل کو انجام دینے والا وہی کیا ہوگا فاعل ہوگا. اور عربی میں نحو کی اصطلاح میں فاعل کہتے ہیں کہ ایک اسم ہوگا. کیا ہوگا؟ ایک اسم ہو اور اسم سے پہلے یا تو فعل ہو یا کیا ہوگا شبہ فعل ہوگا. جیسے مثال کے طور پر زید قائم ابوہ، یا تو کیا ہوگا اسم ہوگا، پہلے کیا ہوگا اسم، اور اسم سے پہلے یا تو فعل ہوگا یا اسم سے پہلے کیا ہوگا شبہ فعل ہوگا. شبہ فعل، شبہ فعل سے کیا مراد؟ یعنی جو فعل کی طرح سے عمل کرتا ہو، رفع دیتا ہو یا نصب دیتا ہو، یعنی اسم فاعل ہے، مصدر ہے، اسم مفعول ہے وغیرہ. تو قام زیدن نحو کی اصطلاح میں فاعل کہتے ہیں ایسے اسم کو جس سے پہلے کیا ہو فعل ہو یا کیا ہو شبہ فعل ہو اور اس اسم کی طرف اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت کی گئی ہو. اسم ہوگا اور اس سے پہلے کیا ہوگا اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاعل فعل یا شبہ فعل سے پہلے نہیں آ سکتا ہے، بلکہ پہلے کیا ہوگا فعل ہوگا اس کے بعد فاعل ہوگا. تو کہا کہ ایسا اسم ہے جس سے پہلے کوئی فعل ہو یا کوئی کیا ہو
شبہ فعل ہو اور اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس اسم کی طرف کی جائے. اور اس نسبت بھی کیسے ہوگی کہ وہ فعل یا شبہ فعل اسی کے ذریعے سے قائم ہوگا، یعنی کرنے والا کون ہوگا؟ وہی اسم ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں آسانی سے کہ فاعل کیا ہوتا ہے. کوئی بھی قام زید یہاں ہے، زید قائم ابوہ، ضرب زید عمرا، اکل زید التفاح، کوئی بھی مثال دے دیں تو فاعل یعنی اس کام کو انجام دینے والا. فعل اگر ظاہر ہے تو اس کو، یا شبہ فعل تو اس شبہ فعل کو انجام دینے والا. یہاں قائم اسم فاعل ہے تو یہاں شبہ فعل ہے، یعنی کون سا فعل؟ قیام، یعنی قیام کو انجام دینے والا، کھڑا ہونے والا. کون ہے؟ یہاں مانا ہے زید قائم ابوہ، زید جو ہے اس کا باپ کھڑا ہے، اس کا باپ کھڑا ہے. تو یہاں قائم اسی نے کیا دیا؟ اس کو ضمہ دیا، رفع دیا. فاعل ہے یہ کس کا؟ اسم فاعل کا. تو تیسری چیز ہے مرفوعات میں سے فاعل کا ہونا، فاعل کا ہونا. اور ہم نے یہ جانا کہ فاعل جو ہے فعل سے پہلے نہیں آئے گا، بلکہ فعل یا شبہ فعل کے بعد کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. اور فاعل ہی جو ہے فعل کو انجام دینے والا ہوگا. اور اس کی یعنی فعل یا شبہ فعل کی جو ہے یعنی نسبت اس کی طرف کی جائے گی. کس کی طرف؟ فاعل کی طرف، یعنی فاعل ہی اس کو انجام دینے والا ہو. تو فاعل کہیں بھی ہو، اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ فاعل ہے تو آنکھ بند کر کے کہہ دینا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. حالت رفع میں کیا ہوگا؟ ضمہ کے ساتھ، اگر وہ اس میں صحیح مفرد ہے. اگر تثنیہ ہے حالت رفع میں تو کیا ہوگا؟ تثنیہ کا اعراب کیا ہوگا حالت رفع میں؟ الف کے ساتھ، یعنی مرفوع ہے مرفوعات میں سے. اگر فاعل ہے مان لیجئے جاء الرجل، یہاں کیا ہے؟ مفرد صحیح ہے، لیکن اگر ہم کہیں جاء الرجلان، یہاں جاء الرجلان ہے کہ نہیں؟ تو جاء فعل ہے اور رجلان فاعل ہوا، تو یہ بھی فاعل ہے. تو فاعل گویا کہ مرفوعات میں سے ہے. کوئی کہے گا کہ مرفوعات میں سے کیسے ہے؟ آخر میں تو نون کسرہ ہے، نون مکسور ہے. کہیں گے حالت رفع میں ہے، فاعل ہے اور حالت رفع میں ہے. تو کیسے ہے؟ کہیں گے اعراب الف کے ساتھ ہوا ہے اور نون کیا ہے؟ تثنیہ کا ہے، اور تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. تو چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، یا کیا ہو، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہو، اسم مقصور ہو، اسم منقوص ہو، یا متکلم کی طرف مضاف ہو، کسی بھی حالت میں ہو، فاعل ہونے ہی سے کیا ہوگا؟ وہ مرفوع ہوگا، یعنی حالت رفع میں ہوگا. تو مرفوعات کی تیسری قسم ہوئی فاعل کا ہونا. چوتھی قسم کیا ہے؟ ضرب زید. فعل مجہول کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فعل کی نسبت کس کی طرف ہو؟ مفعول کی طرف ہو، یعنی جس میں مجہول کا مطلب نامعلوم. مجہول کا معنی کیا ہے؟ جو معلوم نہ ہو، مجہول ہو. تو کون سی چیز مجہول ہوگی؟ فاعل. مجہول یعنی کیا؟ فاعل مجہول ہو، فاعل کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کس نے انجام دیا. اگر ہم کہتے ہیں ضرب زید، زید کو مارا گیا، زید کو مارا گیا، زید کو مارا تو گیا، تو یہاں مفعول تو واضح ہے کہ زید کو مارا گیا، لیکن مارنے والا کون ہے؟ فاعل کہاں ہے؟ نہیں پتہ ہے. اب یہ بلاغت کا مسئلہ ہے کہ فاعل کو کبھی کبھی یعنی مختلف اسباب کی بنا پر حذف کر دیا جاتا ہے. کبھی فاعل کو اس لیے حذف کیا جاتا ہے کہ اس پر ڈر ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل جائے، بتا دیں کہ فاعل کون ہے، چوری کرنے والا کون ہے، تو فوراً اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. تو ڈر کی وجہ سے اس کا ظاہر نہیں کرتے ہیں، کہیں گے ضرب زید، قتل فلان، سرق کذا. تو ایک مصلحت یہ بھی ہوتی ہے، کبھی حقیقت میں معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے چوری ہو گئی، مگر کس نے کیا پتہ نہیں ہے. تو مختلف اسباب ہوتے ہیں، وہ بلاغت میں جانیں گے. تو چوتھی چیز کیا ہے مرفوعات میں سے؟ نائب فاعل، یا بعض کتابوں میں لکھا ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ. مفعول ما لم یسمى فاعلہ کیا معنی ہے؟ مفعول ما لم یسمى مفعول ما لم یسمى فاعلہ. دیکھیے یہ پورا جملہ ہے. مفعول اس چیز کا مفعول جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا ہے. یعنی کیا؟ جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا، یعنی فاعل مجہول ہو. تو چیز وہی ہے، چاہے کہیں کہ مجہول، فعل مجہول، یا کیا کہیں گے؟ یعنی نائب فاعل، نائب فاعل، نائب فاعل. مفعول ما لم یسمى، مفعول کون ہوگا؟ جیسے یہاں پر ہم نے کہا ضرب زید، زید کو مارا گیا، زید کو مارا گیا. تو یہ ضرب کون سا فعل ہوا؟ فعل مجہول ہوا. اور عربی میں اس کو کہتے ہیں، عربی کتابوں میں کیا کہتے ہیں؟ مبنی للمجہول. فعل مجہول کو کیا کہتے ہیں؟
المبنی للمجہول، فعل مجہول کو کہتے ہیں مبنی للمجہول۔ ضربا یہ فعل مجہول ہے، زیدن کیا ہے؟ نائب فاعل۔ کہیں بھی فعل مجہول ہو، چاہے وہ ماضی ہو یا مضارع ہو، کہیں بھی فعل مجہول ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا فاعل نہیں ہوتا بلکہ نائب فاعل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجہول کس کا آتا ہے؟ ایک ہوتا ہے فعل لازم، ایک ہوتا ہے فعل متعدی، بتائے تھے۔ فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ جس میں فاعل سے بات پوری ہو جائے، اور فعل متعدی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فاعل سے بات پوری نہ ہو بلکہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، مفعول کی بھی ضرورت ہو۔ تو فعل لازم اور فعل متعدی مجہول جو بنا جاتا ہے عام طور سے، تو مجہول کس کا بنے گا؟ فعل متعدی کا۔ مجہول کس سے بنتا ہے؟ فعل متعدی کا، کیونکہ فعل لازم جو ہے صرف اس میں فاعل ہوتا ہے، مفعول نہیں ہوتا ہے۔ تو جب مفعول نہیں ہوتا ہے تو مفعول کو فاعل کی جگہ پر کیسے رکھیں گے؟ فاعل کی جگہ پر رکھنے ہی کو نہ کہتے ہیں نائب فاعل۔ نائب فاعل کون ہوتا ہے؟ اصل میں وہ مفعول ہوتا ہے، اور مفعول کو یعنی جب فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے تو مفعول کو لا کر کے فاعل کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ضرب زید، اصل میں کیا تھا؟ مان لیجئے ضرب عمر زیدن، تو زیدن مفعول تھا یہاں پہ، ضرب عمر زیدن، عمر نے زید کو مارا، تو یہ تھا، لیکن فاعل حذف کر دیا گیا کسی نامعلوم سبب کی بنیاد پر۔ اب کیا ہے؟ مفعول کو لا کر کے اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا، تو اب کیا کہیں گے؟ ضربہ کی جگہ ضرب زیدن، زید کو مارا گیا۔ تو مجہول جو ہے وہ بنتا ہے فعل متعدی سے، اور فعل لازم سے مجہول نہیں ہوگا۔ تو یہاں ضرب زیدن اصل میں یہ مفعول تھا، لا کر کے نائب فاعل بنا دیا گیا۔ اسی طرح سے قرئ الکتاب، اصل میں کیا تھا؟ قرأ زید الکتاب، زید نے کتاب پڑھی، زید نے کتاب پڑھی، لیکن فاعل کو حذف کر دیا گیا اور مفعول کو لا کر کے، جو کہ کتاب تھا، کتاب مفعول بھی ہی تھا، اور اس کو لا کر کے فاعل کی جگہ رکھ دیا گیا۔ تو جو مفعول ہے، مفعول تھا اصل میں، اب لا کر کے نائب فاعل اس کو بنا دیا گیا۔ اسی لیے جو نائب فاعل ہوتا ہے وہ تمام احکام میں فاعل ہی کی طرح سے ہوتا ہے۔ جو حکم فاعل کا ہوگا وہی حکم کس کا ہوگا؟ نائب فاعل کا ہوگا۔ تو چوتھی چیز ہوئی ہمارے پاس مرفوعات میں سے نائب فاعل کا ہونا۔ کہیں بھی نائب فاعل ہو تو کیا ہوگا؟ وہ مرفوع ہوگا، حالت رفع میں ہوگا۔ پانچویں چیز ہے کانا، جس کو کہتے ہیں افعال ناقصہ۔ کون بتا سکتا ہے افعال ناقصہ کو ناقصہ کیوں کہتے ہیں؟ کیسے ادھورا ہے؟ افعال فعل کی جمع ہے، اور ناقصہ کا مطلب کیا ہے؟ ناقص، ادھورا، ناتمام۔ ناقص، ادھورا، ناتمام، یعنی کیا؟ فعل ہے مگر ناتمام کے کیا مطلب ہے؟ فعل ہے اور ناقص، فعل بھی اور ادھورا کیسے ہے؟ کہیں گے کہ فعل جو ہے، جو فعل ہوتا ہے صحیح معنی میں، فعل تھوڑا طاقتور ہوتا ہے کہ نہیں، مضبوط ہوتا ہے، کہا کہ فعل جب ہوگا اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے معنی یا جس کو کہتے ہیں یعنی حدوث، معنی کوئی بھی حادث حدوث کا ہونا، جیسے کہتے ہیں ضربا، اس نے مارا، قاما، کھڑا ہوا، فتح، اس نے کھولا۔ تو کوئی بھی فعل کہیں اس کے اندر کیا ہے؟ ایک معنی پیدا ہوتا ہے، معنی ہے کہ نہیں؟ تو معنی پر دلالت کرنا، اس لیے ہم فعل کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ جو اپنے معنی کو خود بتلائے تو معنی پر دلالت کرے گا، معنی ہونا۔ تو ایک معنی، دوسرا کیا ہے اس میں؟ اور اس تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تو فعل تام ہو، جس میں دونوں چیزیں پائی جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل تام۔ اور فعل میں اصل یہ ہے کہ وہ عمل کرے گا، فاعل کو رفع دے گا، اور مفعول اگر متعدی ہے تو مفعول کو کیا دے گا؟ نصب دے گا۔ اگر فعل لازم ہے تو صرف کیا کرے گا؟ فاعل کو رفع دے گا۔ تو اگر فعل ہے تو اس میں دو چیزیں پائی جائیں گی حقیقی معنی میں۔ اگر فعل ہے تو کتنی چیزیں پائی جائیں گی؟ دو چیزیں۔ اور اگر لازم ہے تو فاعل کو رفع دے گا، اور اگر فعل متعدی ہے تو فاعل کو رفع اور مفعول کو کیا دے گا؟ نصب دے گا۔ لیکن کانا ہے افعال ناقصہ، تو اور غور کیجئے، کانا زید قائما، زید کھڑا تھا، یہاں کوئی صدور ہوا، کچھ معنی کا صدور ہوا، فعل کیا کچھ، اس نے نہیں کیا۔ زید کھڑا تھا، صرف زمانہ یہ ہے کہ ماضی میں تھا، لیکن کیا کیا اس نے؟ کچھ کیا، مارا، پیٹا، لیا، دیا، کچھ ہوا نہیں ہوا۔ تو گویا کہ دو میں سے صرف ایک ہی چیز پر دلالت کیا، دو میں سے صرف ایک ہی چیز پر دلالت کیا، اور وہ ہے زمانہ، اگر تھا کے معنی میں کریں گے تو۔ ورنہ کبھی کبھی کانا زائدہ ہوتا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟
ہاں کبھی معنی ہی نہیں ہوتا، کانا زائدہ بھی ہوتا. کانا کی کتنی قسمیں ہیں؟ کانا کی 3 قسمیں. کانا کی 3 قسمیں، ایک ہے ناقصہ، ایک ہے زائدہ اور ایک ہے تامہ. ناقصہ جب ہوگا تو وہ عمل کرے گا، اسم کو رفع اور خبر کو نصب. کانا زید قائما، کانا زید قائما. اور ایک ہوتا ہے تامہ. تامہ کب ہوگا؟ جب عام فعل جو ہوتا ہے، جیسے قامہ زید، زید کھڑا ہوا، تو اسی کی طرح سے فاعل کو صرف کیا دے گا؟ وہ رفع دے گا. فاعل کو رفع دے گا، گویا کہ اسم اور خبر کا مسئلہ نہیں ہے. تامہ جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ صرف فاعل کو رفع دے گا. عام فعل کی طرح سے، فعل تام کی طرح سے وہ بھی کیا دے گا؟ فاعل کو رفع دے گا بس. جیسے ہاں قرآن میں کیا ہے؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ. ذو عُسْرَةٍ کانا کا فاعل ہے، نہیں کہیں گے کہ کانا کا اسم ہے. ہر جگہ کانا کا اسم نہیں ہوگا. اگر تامہ ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا، مرفوع ہوگا، اسم اور خبر نہیں ہوگا. اور تیسری قسم ہے کانا کی زائدہ، کوئی معنی ہی نہیں ہوگا. جیسے ایک شعر میں ہے عَلَى كَانَ الْمُسَوَّمَةِ الْعِرَابِ، عَلَى كَانَ الْمُسَوَّمَةِ الْعِرَابِ. کانا یہاں کوئی اس کو حذف کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا شعر پر، جیسے اعراب تھا ویسی ہوگا. تو زائدہ یعنی جس کو حذف کر دینے سے معنی پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو کانا کی کتنے قسمیں ہوئیں؟ 3 قسمیں ہوئیں. کانا ناقصہ، کانا تامہ اور کانا زائدہ. تو افعال ناقصہ جو ہے، ناقصہ کیوں کہتے سمجھ میں آیا؟ یعنی 2 میں سے صرف ایک ہی چیز پر دلالت کرتا ہے، اس لیے وہ ناقصہ ہے. تو افعال ناقصہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتا ہے. تو کانا کا جو اسم ہوگا افعال ناقصہ کا، وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا ہمیشہ، کہیں بھی آئے. کانا کا یا افعال ناقصہ کا اگر اسم ہے تو کیا ہوگا؟ وہ مرفوع ہوگا. کہیں بھی کانا آئے تو آپ تلاشیے کہ 3 میں سے کون سی قسم ہے. زائدہ تو نہیں ہے اور تامہ تو نہیں ہے. اگر ناقصہ ہے تو اس کا اسم اور خبر ضرور ہوگا. جو اسم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کانا کا یعنی مرفوع ہوگا. اسی طرح سے اگر کانا تامہ بھی ہے تو کیا ہوگا؟ وہ اس کا فاعل ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوعات میں سے ہوگا، جو تیسری قسم میں سے آ جائے گا. تو افعال ناقصہ کا اسم ہونا یہ بھی مرفوعات میں سے. چھٹی قسم ہے ہاں ان اور اس کے اخوات. ان، انا، کان، لکن، لیتا، لعل. اس کے اخوات جو ہیں اس کا کیا ہو؟ اس کی کیا ہو؟ خبر ہو. اس کی کیا ہو؟ خبر ہونا. ان کی خبر ہونا یہ کیا ہے؟ مرفوعات میں سے. ان زیدن قائم، کأن زیدن قائم، لعل زیدن قائم، ان زیدن قائم. تو خبر اگر ہے ان کی تو ہمیشہ کیا ہوگا؟ مرفوع. ان کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو ان کی خبر جو ہے مرفوعات میں سے یہ چھٹی قسم ہوئی. 7ویں قسم ہے ما ولا ولاتا و ان. ما ولا ولاتا و ان. اور عام طور سے چھوٹی کتابوں میں صرف ما اور لا دیتے ہیں، تو چاہے چاروں کو مانیں یا 2 مان لیں. ما اور لا جو مشابہ بلیسا ہو، یعنی لیسا کا عمل. لیسا کیا عمل کرتا ہے؟ افعال ناقصہ میں سے ہے، یعنی اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتا ہے. تو گویا کہ ما جو نافیہ ہے، ما زید قائما. قرآن میں کیا ہے؟ ما هذا بشرا، ما هذا ما هذا بشرا، ما هذا بشرا. بشرا کیوں ہوا؟ ہاں کیونکہ ما جو ہے لیسا کا عمل کرتا ہے، اسم کو رفع خبر کو نصب. تو هذا کیا ہے؟ مبنی ہے، ما کا اسم ہے، اور بشرا کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. بشرا اس کی خبر ہے. تو مل کر کے جملہ اسمیہ دے. تو ما زید قائمن، یہاں پر ما لیسا کے مشابہ ہے، اسم کو کیا دیا؟ رفع دیا. تو گویا کہ ما اور لا کا، ما اور لا کا. اسی طرح سے لا بھی کہہ سکتے ہیں یہاں مثال کے طور پر لا زید قائمن. دونوں ایک ہی مثال، ما زید قائمن اور لا زید قائمن. یعنی ما اور لا جو لیسا کا مشابہ ہے وہ اسم کو رفع دے گا اور خبر کو نصب. تو ما اور لا کا اسم یہ بھی کیا ہے؟ مرفوعات میں سے ایک قسم ہے. 8ویں قسم ہے، آخری قسم ہے لا رجل قائم. لا رجل، یہ لا کیا ہے؟ ہاں تو لا کی الگ الگ قسمیں ہیں. لا فعل میں داخل ہوگا نفی کے لیے ہو جائے گا، اور لا یہاں اگر اسم پر داخل ہوگا تو لا نفی جنس، یا لا کیا ہوگا؟ مشابہ بلیسا، جو اوپر گزرا. کبھی مشابہ بلیسا ہوگا یعنی لیسا کا عمل کرے گا، اسم کو رفع اور خبر کو نصب. اور کبھی کیا ہوگا؟ لا نفی جنس. کون بتا سکتا ہے دونوں میں کیا فرق ہے؟ لا نفی جنس اور اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں دیکھیے مثال میں غور کیجئے. کہیں گے لا رجل فی الدار، اور یہاں ہے لا رجل.
لا رجل فی الدار، دونوں ایک ہی مثال ہے، صرف اعراب کا فرق ہے، معنی میں کتنا فرق ہو جائے گا دیکھیے، غور کیجیے. کہا لا رجل فی الدار، گھر میں ایک آدمی نہیں ہے، گھر میں ایک آدمی نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے کوئی نہ ہو سکتا ہے ایک کے علاوہ ہو، کتنا ہو؟ بل رجلان، یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنا ہے، بلکہ 2 آدمی ہے، 2 سے زیادہ ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 8 ہے. تو یہاں اس میں اس اعراب ہی کی وجہ سے یہ احتمال ہوا کہ گھر میں ایک آدمی نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ہے. لا رجل، ایک آدمی نہیں ہے گھر میں، اور یہاں مانا ہے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے، تو سب کی گویا کہ نفی. اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ لائے نفی جنس، یعنی اس جنس میں جتنے بھی افراد ہو سکتے ہیں، ہاں، عمر، خالد، بکر، 1 2 3 5 7 8 10 سب کے سب داخل ہیں. اسی لیے اس کا نام ہی کیا ہے؟ لائے نفی جنس، تمام چیزوں کی وہ نفی کرتا ہے. تو لا رجل فی الدار کا معنی کیا ہوا؟ کہ گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے. اب ہم یہاں اگر کوئی کہے کہ بل رجلان، تو درست ہوگا؟ نہیں ہوگا. بل رجلان کہنا صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے کہہ دیا کہ کوئی بھی نہیں ہے، تو جب کوئی بھی نہیں ہے تو کیسے 2 اور 3 ہوگا؟ لیکن یہاں معنی کیا ہے کہ ایک آدمی نہیں ہے، اس کا مطلب ہو سکتا ہے 2 ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے معنی میں. جب ترکیب میں کہیں آئے تو اسی طرح سے ہم کو فرق کرنا ہے. لائے نفی جنس ہے تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا، اور لائے اگر مشابہ بلیسا ہے تو اس کا ترجمہ ایسے ہوگا. تو لا رجل قائمن، قائمن یہ کیا ہے؟ لائے نفی جنس کی خبر ہے. تو لائے نفی جنس کی خبر ہونا یہ کیا ہے؟ مرفوعات میں سے ایک قسم ہے. اب ہم کو یاد رکھنا ہے کہ یہ 8 مرفوعات ہیں. 8 کیا ہیں؟ مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، کانا کا اسم، ان کی خبر، ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم، اور لائے نفی جنس کی خبر. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مرفوعات ہیں.